نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج معاشرے کے اندر جو بگاڑ بنا ہوا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد سے پریشان ہے، اولاد اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی ہے، اس کے تعلق سے میں نے پچھلے بیان میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات رکھی تھی۔ اس بات کے تحت 4 حقوق تھے کہ اگر کوئی ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ ان کی اولاد فرما بردار ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی بن جائے، تو ایسی صورت میں نے اولاد کے 4 حقوق میں سے 3 حقوق کو بیان کیا تھا۔ نمبر 1 کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا 7ویں روز عقیقہ مسنون طریقے کے مطابق کیا جائے، اور دوسرے نمبر پر اس کا اچھا سا نام رکھا جائے۔ تیسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ جب بچہ قابل ہو جائے کہ اس کو تعلیم دی جائے تو پھر تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے۔ آج چوتھا حق بیان کرنے جا رہا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح بات کہنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، دینی بھائیوں، والدین پر اولاد کا چوتھا حق یہ ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو جلد سے جلد کوئی مناسب اور اچھی جگہ دیکھ کر اس کا نکاح کر دیا جائے، اور اچھائی کا کیا معیار ہو اس کے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیکھنا پڑے گا۔ دنیا داروں کی نظر میں تو اچھائی کا معیار مال و دولت، عزت و جاہ، خواہ دین و اخلاق کے اعتبار سے آدمی کتنا ہی گھٹیا ہو، اس لیے ہمیں اچھائی کا معیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں تلاش کرنا پڑے گا۔ چنانچہ ہمیں حدیث ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عموماً نکاح 4 وجوہات میں سے کسی ایک کی وجہ سے کیا جاتا ہے: مال، جمال، عزت، یعنی حسب و نسب، دین و اخلاق۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے کسی عورت سے محض اس کے مال کی وجہ سے شادی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فقر میں اضافہ فرمائے، اور جس شخص نے عورت کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذلت و رسوائی میں اضافہ، اور جس شخص نے عورت کے خاندانی عزت و جاہت کی بنیاد پر شادی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذلت میں اضافہ فرمائے۔ جس شخص نے عورت کے اخلاق اور اس کی دینداری کی بنیاد پر شادی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نکاح میں برکت عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، معلوم ہوا کہ اچھائی کا معیار اخلاق اور دینداری ہے، چونکہ آج ہم لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے معیار سے ہٹ کر دوسری چیزوں کو معیار بنا لیا ہے، اور مال و دولت، حسن و جمال، عزت و جاہت ہی ہمارے درمیان اچھائی کا معیار بن گئے ہیں۔ اس لیے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعاؤں کے مصداق بنتے ہیں۔ اب خود ہی بتلائیے کہ جن چیزوں کو نکاح میں وجہ ترجیح بنانے پر آقا نے بددعائیں دی ہوں، ہرگز نہیں۔ یہی وجہ ہے شادی کے دوسرے ہی دن گھر میں اختلافات، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے، ساس بہو کے درمیان جھگڑے، یہ سب نبی کی بددعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم دینداری کو معیار بناتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لیتے، ہماری نکاح میں برکتیں ہوتی، یہ نکاح گھر میں خیر و برکت کا سبب بنتا، آپس میں محبت اور مودت پیدا ہوتی۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس لیے کہتا ہوں کہ بالغ ہوتے ہی بچوں کا نکاح کر دو۔ ہم نے سنت سے ہٹ کر نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ سالوں سال شادی کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، بچوں کی آدھی عمر یوں ہی ڈھل جاتی ہے۔ دوستوں، یہ وقت پر نکاح نہ کرنا بہت سی برائیوں کا سبب بن رہا ہے۔ آج جو دنیا میں بدکاری اور زناکاری عام ہو رہی ہے، اس کا بڑا سبب یہی ہے کہ ماں باپ اولاد کے اس حق کو وقت پر ادا نہیں کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اور نکاح میں دیری کا سبب بھی ہمارا ہی پیدا کیا ہوا ہے کہ ہم نے نکاح کو بڑا مہنگا بنا دیا ہے، حالانکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ نکاح جس قدر سادگی اور کم خرچی کے ساتھ ہوگا اتنا ہی بابرکت ہوگا، مگر ہم نے نام اور نمود اور ریاکاری کے خاطر ہزاروں خرافات کا
ادا کرنا لازم قرار دے دیا ہے، جن پر آج امت کا پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بلکہ جو آدمی سادگی اور سنت کے طریقے کے مطابق نکاح کرے، اس پر لوگ طعن و تشنیع کرتے ہیں، اس کو کنجوس اور بخیل کہتے ہیں، اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، اور ایسے نکاح کی تقریب کو خوشی کی بجائے مجلس غم سمجھتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اسلام نے تو ہم پر احسان کیا تھا کہ ہماری اس اہم ضرورت کو بہت ہی سادہ اور آسان بنایا تھا، مگر ہم نے دوسروں کی دیکھا دیکھی نکاح کو بڑا دشوار کام بنا دیا۔ فضول خرچی اور رسم و رواج اس قدر غالب آ گئے، اور اس لعنت میں عوام کے ساتھ ساتھ خواص بھی برابر کے شریک ہیں، کہ اسلامی طریقہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا گیا ہو، مگر ہماری عقلیں ماری گئی ہیں کہ ہم اس شادی کو سب سے بڑی شادی سمجھتے ہیں جس میں سب سے زیادہ خرچ کیا گیا ہو۔ سوچئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ دوستو، ہماری خرابی یہی نہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، بلکہ اس مخالفت کو اچھا سمجھ رہے ہیں اور اس مخالفت پر فخر کر، جو پہلی خرابی سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ دوستوں، اگر ہم اپنے بچوں کے جلد نکاح کرتے تو تمام برائیوں کا خاتمہ ہونا، معاشرے کی اصلاح ہوتی، اور دینداری کو معیار بناتے ہوئے اگر سادگی کے ساتھ سنت طریقے پر نکاح کرتے تو نکاحوں میں برکت عطا ہوتی، دین و دنیا میں فلاح حاصل ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ان نکاحوں کے ذریعے علماء، صلحاء، اولیاء پیدا فرماتے، جن کی ذاتوں سے دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوتا۔ میرے بھائیوں، میرے پیاروں، ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک رات گشت پر نکلے، ایک گھر سے آواز سنی کہ ایک بوڑھی عورت اپنی جوان بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ اس نے جواب دیا کہ امیر المؤمنین کا اعلان ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے۔ بوڑھی عورت نے کہا یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، امیر المؤمنین بھی نہیں ہے۔ بیٹی نے جو جواب دیا ہے، اس بیٹی کا جواب یہ تھا کہ اماں، اگر امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے ہیں تو امیر المؤمنین کا خدا دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ماں بیٹی کی یہ گفتگو سنی تو کچھ دیر کے بعد بوڑھی عورت کے پاس تشریف لائے اور معلوم کیا یہ کون لڑکی ہے۔ بوڑھی عورت نے کہا میری بڑی بیٹی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لڑکی کی دینداری سے بہت خوش ہوئے اور اسی وقت اپنے صاحبزادے حضرت عاصم کے لیے اس لڑکی کا رشتہ مانگ لیا۔ شادی ہو گئی، اور پھر اس لڑکی کی دینداری اور خوف خدا کا نتیجہ ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس لڑکی کی نسل سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسا عادل، خدا ترس خلیفہ راشد پیدا کیا، جو پہلی صدی کے مجدد ہوئے، جن کے دور میں خلافت میں بکری اور بھیڑیے نے ایک ساتھ مل کر ایک ہی گھاٹ پر پانی پیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اگر ہم دینداری کو نکاح کا معیار بنائیں تو پھر ایسے ہی برکتوں کا ظہور ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مستحق بنیں گے۔ بہرحال ہم کو اولاد کی نعمت دی، اس کی قدر کریں، اس کے تمام حقوق ادا کریں۔ جب ہم ان کے حقوق ادا کریں تو وہ بھی ہمارے حقوق ادا کریں گے، تو پھر ہمارا اور آپ کا گھر جنت کا نمونہ بنے گا، اور اس طرح پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔